جلال اس کے سرحانے گمسم سا بیٹھا تھا، وہ بھی حالی سی نظروں سے اپنے مسیحا کا چہرہ، اداس چہرہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد اسے فوراً برین کے میجر آپریشن کے لیے ICU میں لے کر جانے والے تھے۔ ادھر پڑی ویڈیو کال میں اسے دیکھ کر ویر کے بازو میں بکھر رہی تھی۔ ویر نے اسے خود میں سمایا ہوا تھا اور اسے تسلی دینے کے لیے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے ویر کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا، اس لیے فکر مند مت ہو اور بابی کو سنبھالو، میں فون رکھتا ہوں۔ اوکے، جلال نے پھیکا سا مسکرا کر کہا۔ اوکے، مجھے تم لوگوں پر پورا بھروسہ ہے، کہہ کر ویر نے فون رکھا۔ وہ پانی کا گلاس پری کے لبوں سے لگایا۔ اس نے چند گھونٹ پیے۔ شاہ پریہر ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے امید بڑی نظروں سے ویر کو دیکھا۔ کیوں نہیں ویر جان؟ ویر نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے۔ پری نے خود سپردگی کے عالم میں اس کے کشادہ سینے پر سر رکھا تو وہ سکون سے مسکرا دیا۔ ادھر آؤ حرم، شامیر نے اس کے سامنے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلایا۔ آج جب جان اور روح میں سکون سا تھا تو اسے حرم کے قریب جانے سے کوئی وحشت، کوئی بے چینی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو مسلسل چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے، اور آج اس ڈمپل میں ایک شرارت اور ایک جذبوں کا طوفان سا تھا جو مچل رہا تھا۔ حرم نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ تھمایا۔ وہ اسے لیے باہر آیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اسے ایک پیکٹ تھمایا۔ حرم کے سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بولا، ڈریس ہے میری وائف فیری، میری پسند کا، جاؤ چینج کر کے ریڈی ہو کر آؤ۔ حرم پیکٹ تھام کر اندر آئی۔ ڈریس کھول کر دیکھا تو وائٹ پیروں تک باربی سٹائل فراک تھی۔ ڈریس چینج کیا؟ شامیر کی نظریں سوچ کر شرم سے دوہری ہو گئی، کیونکہ وہ وائٹ وچ اس ڈریس میں سادگی میں بھی غضب دھاری تھی۔ پھر ہلکا سا ریڈی ہوئی اور باہر آئی۔ باہر شامیر بھی اب بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، اسی لیے باہر آیا۔ حرم حیران ہوئی۔ باہر لان میں ہلکی ٹھنڈی ہوا میں 4 مصنوعی پلر لگا کر اور پھولوں کی چھت بنا کر ڈھیر سارے پھولوں کے درمیان کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ ٹیبل تک آئے۔ حرم روح تک سرشار ہوئی۔ شامیر نے چیئر پیچھے کر کے اسے بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا، اور اس کی پرحدت نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھی۔ حرم سے حرم کا چہرہ گلاب ہوا۔ حرم، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میری ہر آتی جاتی سانس میں تم بسی ہو، میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی میں کبھی اپنے لیے نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہتے میر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آج وہ کھل کر اظہار کر رہا تھا اور حرم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ درزتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو شامیر نے ایک خوبصورت سی رنگ اس کی انگلی میں پہنائی۔ حرم نے نظریں اٹھانا 2 بار ہو رہا تھا۔ بھی ریلیکس جان، آرام سے کھانا کھاؤ۔ شامیر نے اپنی نظریں ہٹائی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی، اسی لیے میر اس کے قریب گیا، اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ گھبرائی۔ میں خود چل لوں گی، مجھے پتہ ہے جان، پر آج میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ چہرے پر شرارتی سی مسکان تھی اور حرم کی گھبراہٹ عروج پر۔ میر اسے لیے کمرے میں داخل ہوا، پاؤں سے دروازہ لاک کیا اور نرمی سے اسے نیچے اتارا، مگر اسے بازو کی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ کمر کے گرد بازو کا حصار باندھ کر بے حد سا ہو کر اسے سینے میں پھینچا۔ اس کے بالوں میں منہ دیے بالوں کی خوشبو سانسوں میں اتاری۔ حرم جذبات سے بوجھل بھری آواز جی وہ اس کی دہکتی قربت اور پناہوں میں پگھل رہی تھی۔ وہ مجھ کو بولی، میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، تم کچھ نہیں کہو گی جان؟ وہ میں میر۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کمر پہ کھلتی زپ سے بے تحاشا گھبرا کر وہ دیوار سے لگی۔ شامیر بے حد اور مدہوش سا اس کے قریب آیا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو گرفت میں لے کر خود میں سمیٹا، دوسرے اس کے بالوں میں الجھایا، ماتھے سے ماتھا ٹکا کر آنکھیں موندی۔ حرم نے بھی گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ وہ جیسے ہی اس کے دور رہنے کی شکایت تھی، اب اس کی اس قدر شدت اور پاگل پن سے حرم کی چھوٹی سی جان پر بنی ہوئی تھی۔ حرم، اجازت ہے تمہاری بہت زیادہ قریب آ جاؤں، اتنے قریب کہ ہم ایک دوسرے کے رخ میں سما جائیں؟ حرم کی زبان تو وہ اپنی شدت سے تعلق سے چپکا چکا تھا، تڑپ کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ حرم کے احسان ہتا ہوئے تھے، میر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھ تھام کر دیوار سے لگا چکا تھا۔
لمحہ و لمحہ میر کے عمل میں شدت آ رہی تھی اور حرم سہ نہیں پا رہی تھی۔ میر نے نرمی سے اسے چھوڑا، پھر اپنی باہوں میں بڑا بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ شامل حرم نے کانپتے پکارا، وہ جو اس کی گردن کو پور محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا، بے خود سا بولا۔ حکم میری جان، وہ میں۔ میر نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی، وہ محبت کا جام پینے اس کے بھیگے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ آج اسے کوئی بہانہ، کوئی مزاحمت نہیں چاہیے تھی۔ کمرے میں مانی ہیلی خاموشی تھی۔ حرم کو آج ہر حال میں شامل کا دیوانہ پن سہنا تھا۔ شاذر 3-4 دنوں سے اس کی خاموشی اور بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک اداسی سی تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ اس نے کئی بار ہبا سے وجہ پوچھی اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی، کسی سے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابھی بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں اپنے نوٹس پر ضروری پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا جب وہ مصروف سی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں کچھ پیپر تھے۔ شاذر، یہ میں نے ایک لیڈیز جم جوائن کرنا ہے، اس کی رجسٹریشن کے پیپر ہیں، پلیز سائن کر دو۔ وہ جو مصروف سا تھا بغیر دیکھے پیپر سائن کر دیے۔ ہبا نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے پیپر الماری میں اپنی وارڈ میں رکھ کر لا کر دیا۔ وہ شاذر کا انتظار کیے بغیر کمفرٹر میں منہ دیے جلدی سی سو گئی۔ شاذر نے پیچھے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو اس کے بازو پر سر رکھ کر سوتی تھی۔ آج کیا ہوا تھا ہبا میری جان؟ اسٹرین، شاذر نے جذبات بوجھل آواز میں اسے پکارا۔ وہ سوتی بن گئی۔ شاذر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہبا، دیٹس ناٹ فیئر، میرے قریب آؤ جان۔ اپنا اڈیک بنا کر اب ایسے تو نہیں کرو۔ کمر پر اس کے سرسراتے ہاتھ ہبا نے اس کے سینے میں منہ دیا۔ پلیز شاذر، میں تھک گئی ہوں، سونے دے مجھے۔ وہ رہا سی ہوئی۔ ہاں ہاں، شاذر نے کہہ کر لگایا، تو جان میں کون سا کہہ رہا ہوں، آؤ ڈانس کریں، سو جاؤ۔ مگر میرے بہت قریب اس کی کوشش کرنے کے باوجود ہبا نے اس کے سینے سے منہ باہر نکالا تو وہ بھی سکون سے آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اگلا دن بہت عجیب اور بوجھل سا تھا۔ شاذر یونی میں تھا جب ہبا طبیعت خراب کا کہہ کر جلدی ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ جم کا کہہ کر باہر گئی ہے۔ تبھی شاذر کا فون رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، شاذر نے بیزاری سے کہا۔ ہیلو، آپ شاذر سلطان ہیں؟ مقابل بھی ذرا تیز لہجے میں بولی۔ جی میں ہی ہوں، کیوں؟ میں ڈاکٹر ماریا ہوں، نمرا میری دوست ہے اور نمرا سے جان پہچان ہے میری، اسی لیے تمہیں بھی جانتی ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ نمرا گواہ ہونے کے باوجود تم اپنی مسز پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو کہ اسے ابارشن کے لیے مجبور کرو؟ واٹ؟ شاذر حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کب اور کیسے ہوا یہ؟ اور ہبا کہاں ہے؟ صدمے سے آنکھیں پھٹی۔ او کم آن، اتنے انجان مت بنو۔ تمہارے سائن کیے ہوئے ہیں پیپر میرے پاس، میرے ہاتھوں میں ہیں، اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کب اور کیسے؟ یہی ہے وہ، اور اس کا کہنا ہے کہ ابھی میرے ہسبینڈ نہیں چاہتے یہ بچہ۔ مسٹر شاذر سلطان، تم سے اس قدر امید ہرگز نہیں تھی کہ تم اپنی وائف کو اس قدر مجبور کرو اسے ابارشن کے لیے۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر، وہ داڑھا آواز اونچی کرنے سے سچائی نہیں بدل جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، میرے آنے تک یہ ابارشن نہیں ہونا چاہیے۔ میں آ گیا تو اس سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ فون بند کر کے وہ بسم کر دینے والے انداز میں الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے پسٹل نکالا۔ نمرا ہکا بکا جو یہ سب دیکھ رہی اور سن رہی تھی، شاذر کی جانب لپکی۔ کیا ہوا شاذر؟ ہبا کہاں ہے؟ کدھر جا رہی ہو تم؟ کیا کرنے جا رہی ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی۔ اس سے اس بے وفائی کا حساب لینے جا رہا ہوں۔ وہ کیوں نہیں چاہتی میرا بچہ؟ یہ پوچھوں گا، اور اگر ایسا سچ میں ہے تو میرے بچے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بھی جان دینی ہوگی۔ یہ کہتا وہ سرخ چہرہ اور لال انگارے آنکھیں لیے وہاں سے طوفان بنا سب کچھ تہس نہس کر دینے کے ارادے سے نکلا تھا۔ صبح میر کی آنکھ کھلی تو اپنی زندگی کا حسین ترین نظارہ دیکھا۔ اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اب وہ مبہوت سی اپنی وائٹ وچ کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اسی کی وائٹ شرٹ میں دنیا جہاں سے بیگانہ بچوں جیسی معصومیت چہرے پر سجائے اس کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی نیند میں سو رہی تھی۔ کمفرٹر کندھوں تک لپیٹا ہوا تھا۔ میر نے اس کے چہرے پر آنے والے شریر بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کر کے کان کے پیچھے ہراسا کہ پرتپش نگاہوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا
کہ وہ گہرا نیند میں کسمسائی۔ میر پھر بے قابو سا ہوا، ذرا سا جھک کر اسے تکیے پر نرمی سے سیدھا کیا اور اس کی شہرگ پر دہکتے لب رکھے۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہمارولودہ نے کہا ہے ذرا سی یہ واقعی، اور اسے دوبارہ خود پر جھکے دیکھا تو برا سا منہ بنایا۔ نرمی سے اسے پیچھے ہٹایا۔ پلیز شاہ میر سونے دے نا، آپ بہت برے ہیں، یہ کہہ کر وہ اس کے مخالف جانب کروٹ بدل چکی تھی۔ میر کا ڈمپل شرارت سے گہرا ہوا، تو جان تم سو گی اتنی دیر میں کیا کروں گا؟ آپ فریش ہو جائیں نا جا کر، وہ نیند میں جلائی اچھا ہو جاتا ہوں۔ میر نے اس کے قریب ہو کر اس کے پیٹ پہ ہاتھ لپیٹا اور شرٹ کے بٹن شرارت سے تھامے۔ میری شرٹ واپس کرو جان، میں نے پہننی ہے۔ حرم کی نیند بک سے اڑی تھی، اسے رات والے موڈ میں واپس آتا دیکھ کر تڑپ کر سیدھی ہوئی اور میر کے سینے میں منہ دیے چھپ گئی۔ شاہ میر پلیز، وہ روحانسی ہوئی۔ میر کہہ کر لگا کر ہنس پڑا تو اس نے مکہ بنا کر میر کی کمر پر دمکا سرسید کیا اسے اور ہنسی آئی، اس کے گرد بازو لپٹا کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔